بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ترجمہ: اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا. چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اس درجے کا کھانا کھلایا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو. ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قسم کے احکام بیان کیے ہیں. قسم کے کچھ احکام سورہ بقرہ میں بھی گزرے تھے. یہاں پر مختصراً یہ سمجھیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم انسان کھاتا ہے گزشتہ زمانے میں کسی واقعے کے گزرے ہوئے پر لیکن جھوٹی. دوسری قسم ہے کہ انسان گزشتہ واقعے پر قسم کھاتا ہے لیکن اپنے اعتماد میں وہ سچی کھا رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح قسم کھا رہا ہوں. اور تیسری قسم یہ ہے کہ زمانہ آئندہ میں، آنے والے زمانے میں کسی چیز پر قسم کھانا کرنے یا نہ کرنے کی. یہ 3 صورتیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کر لیا تھا، گزشتہ زمانے میں فلاں آدمی نے یہ کام کر لیا تھا، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کام اس آدمی نے نہیں کیا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے. یہ یمین غموس اس کو کہتے ہیں شریعت میں. یمین غموس، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا اور اس پر کفارہ نہیں ہے، البتہ توبہ استغفار اس پر لازم ہے. کہ اللہ رب العزت کی اس نے سامنے جھوٹی قسم کھائی ہے اللہ کا نام لے کر، اس لیے ابھی توبہ استغفار کرے. یہ غلط قسم کھا رہا ہے، گناہگار ہے یہ. دوسری صورت کہ گزشتہ واقعے پر اپنے اعتقاد میں سچی کھا رہا ہے. مثال کے طور پر فلاں آدمی آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ یہ کام ہو گیا ہے. اس نے اس آدمی پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا کے کسی کو بتا دیا کہ یہ کام ہو چکا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ کام نہیں ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے اپنے اعتقاد میں سچی قسم کھا رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس کو یمین لغو کہتے ہیں. یمین لغو کہ ضائع ہے، یہ قسم بیکار ہے، اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. تیسری صورت ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی بات پر قسم کھانا کرنے یا نہ کرنے کی. مثال کے طور پر میں کل یہ کام کروں گا یا کل یہ کام نہیں کروں گا. اب یہ آئندہ زمانے میں قسم کھا رہا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یمین منعقدہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر یہ جان بوجھ کر اس کو توڑ دے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی صورتیں بیان کی ہیں. پہلی صورت کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. آئندہ زمانے میں اس نے کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی اور اس قسم کو توڑ دیا. اب اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کس طرح کھانا کھلانا ہے؟ جس طرح خود یہ کھانا کھاتا ہے. اس کے گھر کے جو کھانے کی روٹین ہے اس کے مطابق یہ کھانا کھلائے گا. گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھلائے گا، درمیانہ کھانا کھاتا ہے درمیانے کھلائے گا، ہلکا کھاتا ہے ہلکا کھلائے گا، جس طرح کہ اس کی اپنی استطاعت ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو ایک فدیہ کے بدلے پیسے دے دے. 2 سیر گندم، 2 کلو گندم ایک فدیہ کا وہ بنتا ہے.
اتنے کیا ہے ہر مسکینوں کو وہ الگ الگ فدیہ ادا کر دے، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ دوسری صورت او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، ستر پوشی جس سے ہو سکے اس کی، یعنی شلوار ہو جائے، قمیض ہو جائے، جس سے انسان کا ستر چھپ جائے، درمیانے کیا ہے کیفیت کے اس کو کپڑے پہنا دے۔ تیسری صورت او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر دے، یہ آج کل نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ 3 صورتوں میں سے کسی صورت پر استطاعت نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام آزاد کرنے والی صورت بھی نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قادر نہ ہو تو 3 دن روزے رکھے۔ قسم کے توڑنے پر، قسم کے توڑنے کی وجہ سے جس پر کفارہ آنا ہے، اگر وہ کفارہ ادا کرنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر یہ 3 دن روزے رکھے گا، لگاتار پے در پہ روزے رکھے گا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ تم کفارہ ادا کر رہے ہو، یہ کفارہ اس ٹائم تمہارا قابل قبول ہوگا جس ٹائم تم نے قسم توڑ دی ہے۔ قسم توڑی نہیں ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، قسم ٹوٹی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کفارہ ادا کر دیں گے، یہ کفارہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفارے کا جو سبب ہے وہ سبب ہے قسم توڑنا۔ قسم ٹوٹی نہیں ہے، کفارہ ادا کیا جا رہا ہے، کفارہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح مثال یہ سمجھیں کہ انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، جب فجر کا وقت آتا ہے، ابھی فجر کا وقت آیا نہیں، فجر کی نماز ادا کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جب قسم توڑی نہیں ہے تو قسم نہ توڑنے سے پہلے اس نے کفارہ ادا کر دیا، کفارہ قابل قبول نہیں ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم نے قسم کھا لی ہو اور تم نے اس کو توڑ دیا ہو تو ذَلِكَ كَفَّارَةُ، یہ کفارہ اس ٹائم قابل قبول ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، جب تم قسم کھا لو تو اپنے قسم کو جان بوجھ کر نہ توڑو، اس کو پورا کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، موقع بموقع قسم کھانے میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ قسم کھائے بغیر اپنا کام کرو۔ بامر مجبوری اگر قسم کھانی پڑ جائے پھر قسم کھاؤ۔ قسم کھانے کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو مجبوری کے ٹائم قسم کھانی چاہیے کہ یہ قسم بڑی اعلیٰ چیز ہے اور بہت ہی کیا نام ہے یہ اونچی چیز ہے، ہر جگہ پر یہ قسم کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے قسم کھانے سے پہلے سوچو کہ یہ قسم کھانے کی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ مجبوری ہے تو قسم کھائیں، ورنہ قسم کھانے سے گریز کریں۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیاتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔